یہ 4 گروپ ہیں، 4 پلانٹ کا گروپ ہے جو آپ کے 8th اینگل پر ہوگا، اینڈ مرکری 8th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ باہر کے وقت میں اگر لاپرواہی بھی اختیار کی جائے تو بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں، کیونکہ وقت ہی ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو دی جس میں سیٹرن کی ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق پوزیشن اگلے 2.5 سالوں کے لیے اسکارپیوز کے لیے نیگیٹو شو کی۔ رولز بک آپ کے لیے ایک ایسے ٹرینڈز سیٹ کر رہی ہے، ایک ایسے رول کی طرف آپ کو کھینچ رہی ہے جس میں اب آپ کچھ امتحان سے گزریں گے۔ سیٹرن 8th اینگل پر آ کر عمومی طور پر قرضوں میں یا لیس سکسیسز، ڈیلے سکسیسز، ایکسٹرا اسٹرگل، ایکسٹرا سینسٹیوٹی ان دا فزیکل ہیلتھ، سم ٹائپ آف ریلیشن شپ کرائسس پروڈیوس کرتی ہے۔ بٹ دس از اے انفارمیشن، اٹ مینس کہ اگر دن طلوع ہوا ہے تو مجھے دن کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ دن کیسا بیہیو کرتا ہے۔ اگر رات کو ایکسپلین کرنا ہوگا تو مجھے کہنا ہی ہوگا کہ اندھیرا چھا جائے گا۔ میں چیزوں کو الجھانے کی طرف نہیں لے کر جاتا، میں کوشش کرتا ہوں اسے سمپل رکھوں اور آسان کر کے بیان کروں۔ مطلب اس کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ سیٹرن کیونکہ اب آپ کے 8th اینگل پر آ گیا ہے تو زندگی تباہ ہو جائے گی، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ وقت زندگی کا ایک اہم جز ہے، اگر یہ پازیٹیو ہو تو کچھ آسانیاں ملتی ہیں، اور اگر یہ کچھ نیگیٹو ہو جائے تو سٹرگل بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے مشنز کے ساتھ سنسیئر ہیں تو مان لیں پہلے 2 گھنٹے محنت سے کامیابیاں ملا کرتی تھیں، اب 4 گھنٹے کی محنت سے مل جائیں گی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے انٹیلیجنٹ ابیلٹی ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے 2 ہاتھ تھے ایک کام کرنا بند کر دے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا دماغ سوچنا بند کر دے گا۔ وقت ایک فیور تھی، ایک مفت کی فیور، جیسے روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج سے آ جاتی ہے، جیسے مون لائٹ جذبات کو بڑھا دیتی ہے، جیسے مرکری ہیومن مینٹالٹی انہینس کر دیتا ہے، جیسے جوپیٹر بلیوز کو پختہ کرتا ہے، اسی طرح سیٹرن آپ کے لیے پازیٹیو تھا جو آپ کے انٹیوشن لیولز کو، آپ کے لیے فزیکل ہیلتھ کو، آپ کے لیے فیملی یونٹی کو، آپ کے لیے بڑی اپرچونٹی کو آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے لے آتا تھا، اینڈ آپ پرفارم کر کے اپنی کامیابیاں حاصل کر لیا کرتے تھے۔ بٹ آفٹر 30 ایئرز سیٹرن اب آپ کے 8th اینگل پر 2.5 سالوں کے لیے اپیئر ہوگا، اینڈ دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ ٹائم بائی دا ایسٹرولوجرز، جو ریسرچز ویسٹرن اسٹرالوجرز نے کی ہیں۔ تو بی کیئرفل، قرضہ لینے میں احتیاط برتیے، قرضہ دینے میں احتیاط برتیے، اللیگل یا شارٹ کٹ کرنے والے جو قانونی معاملات ہیں اس میں سے بچیے، ایکسٹرا میرٹل افیئر سے بچیے، بری عادت سے بچیے جو انسلٹس کی وجہ بنے، بری عادتوں سے بچیے جو صحت کی خرابی کی وجہ بنے۔ بس دیز آر دا پریکاشنز، اینڈ کچھ ریمیڈیز بھی ہیں وہ میں اینڈ پر دے دوں گا۔ دس از دا نیگیٹو نیوز، باقی اگلی خبریں اچھی ہیں۔ سیٹرن پر میں نے ایک الگ ویڈیو بھی بنا دی ہے، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا، پچھلے ہفتے میں نے وہ پوسٹ کر دی تھی، اس سے بھی آپ کو کافی انفارمیشنز مل جائیں گی۔ اس ہفتے 25 مئی کو جب سیٹرن 8th اینگل پر آئے گا تو رولز کے مطابق کچھ کمپلیکیشنز آنی تھی، لیکن ویری نیکسٹ ڈے آن 26 مئی مرکری آپ کے لیے آپ کے سیٹرن آپ کے 6th اینگل پر آئے گا، سوری میں اسے 8th اینگل کہہ دیا، مرکری آپ کے 8th اینگل پر آئے گا 26 مئی کو۔ مرکری، سورج، جوپیٹر اینڈ نیو مون، یہ 4 گروپ ہیں، 4 پلانٹ کا گروپ ہے جو آپ کے 8th اینگل پر ہوگا، اینڈ مرکری 8th اینگل کا ہی ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تو دیٹ مینز مرکری 8th اینگل میں پازیٹیو ہوا، اگر مرکری پازیٹیو ہو جائے تو ڈیسیجنز بھی پازیٹیو ہو جائیں گے۔
سورج کی وجہ سے. اور اگر ڈیسیجنز پازیٹیو ہوئے ہیں تو لکی فیکٹر بھی پازیٹیو ہو جائے گا, کامیابیاں ملیں گی. اور اگر لکی فیکٹر پازیٹیو ہوا تو کانفیڈنس بھی آ جائے گا. دس از فرام دا نیو مون. سو ایک پلانٹ کی پازیٹیوٹی باقی 3 پلانٹس کو بھی پازیٹیو کر دے گی. سو ابھی آپ کے لیے سیٹرن کی نیگیٹو پوزیشن دبی رہے گی اپروکسیمیٹلی فار 1 month انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو کرج میں لے کر جائیے, اپنے آپ کو نئے پلانز کی طرف لے کر جائیے, خرابیوں سے بچنے کی کوشش کریے, اپنے آپ کو سٹیبل رکھنے کی کوشش کریے, اپنے آپ کو ڈسپلن رکھنے کی کوشش کریے. آپ کو اس وقت ایموشنل ڈسپلن بھی چاہیے, آپ کو اس وقت مٹیریل ڈسپلن بھی چاہیے, آپ کو پلانز بھی ڈسپلن سے بنانا چاہیے. باہر کے وقت میں اگر لاپرواہی بھی اختیار کی جائے تو بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں, کیونکہ وقت ہی ساتھ دے رہا ہوتا ہے. بٹ جب کبھی خزاں آ جائے زندگی میں تو اس وقت تھوڑی احتیاط ضروری ہوتی ہے. ساری زندگی بہاریں نہیں رہا کرتی اسکارپیوز, سمجھیے اس بات کو. میں چیزوں کو آسان اس لیے کر کے بیان کرتا ہوں کہ عام فہم میں آ جائے. اب صرف ایک سیکٹر جس میں سیٹرن ٹربل دے رہا ہے, سینسٹیوٹی ان دا ہیلتھ, اسٹرگل ان دا ریلیشن, ڈیلے ان دا ریوارڈس. بٹ باقی سارے سیکٹر, یور پرسنالٹی ول بی اوکے, یور ایجوکیشنل سیکٹر ول بی اوکے, یور کیریئر ول بی اوکے, یور ریلیشن شپ ول بی اوکے, اینڈ ایون یور پلانز ول بی اوکے ود دا ہائی ریشو آف سکسیسز. سو کیا مشکل ہے اگر مان لیں کہ سیٹرن آپ کی زندگی کا 30% بھی اسٹرکنیس میں لے کر جاتا ہے تو 70% پھر بھی اویلیبل ہے. اب 70% از یور ریئل اچیومنٹس. 30% پہلے مفت میں مل رہی تھیں, اب نہیں ملیں گی, لیکن اس کو آرٹیفیشلی ڈیل کیا جا سکتا ہے. لائک سورہ شمس پڑھنا 5 times in a day, بلو سفائر پہننا 10 کیرٹ کا ساؤتھ افریقن, اور اگر سری لنکا کا پہنے تو 4 کیرٹ بھی بہت ہے. اس ریمیڈی سے سیٹرن بھی بیلنس ہو جائے گا اینڈ یو ول بی آن ٹریک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. آپ نے بھی تو اپنی زندگی میں کئی چینجز لائی ہیں. رات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنے گیجٹس ہیں, دن اور رات کی تمیز ہی ختم کر دی. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اب رات ہے, صرف محسوس ہوتی ہے. اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے, اگر آپ نے کام کرنا ہے, اگر آپ نے اپنی منزلیں پہ پہنچنا ہے, پہنچ جائیں گے. آپ کے پاس اتنی لائٹس اویلیبل ہیں, اسٹریٹ لائٹس ہیں, گاڑیوں کے آگے ہیں, گھروں میں ہیں, محلوں میں, سب جگہ پہ لائٹس ہیں, تو رات محسوس نہیں ہوتی. لیکن رات آ گئی ہے, یہ طے بات ہے. اب اسے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. وہ بلو سفائر سے اور سورہ شمس سے کاؤنٹر ہو جائے گی. پھر بھی کچھ کمی رہ جائے اسکارپیوز, آپ کو لگے کہ چیزیں الجھ رہی ہیں, سیٹل نہیں ہو رہی, اینگر فٹس آ رہے ہیں, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, کمپلیکیشنز انکریز کر رہی ہیں, کمپلین لیول انکریز کر رہا ہے, تو پھر اپنے برتھ چارٹ کی طرف جائیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ اسی ریمیڈی سے آپ ریزالو ہو جائیں گے یا پھر کچھ اور اختیار کرنا پڑے گا. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. اسکارپیوز کے لیے کافی سپورٹیو شارٹ ٹرم پلانٹس اویلیبل ہیں, تو زیادہ تر پلانس کو شارٹ ٹرم رکھیے. لانگ ٹرم والا پلانٹ جو کہ فیوچر سیکیورٹیز دیتا ہے وہ ابھی سلو ڈاؤن ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ ٹائم مزید گزرے گا, سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا. جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا یو ول بی اگین آن ٹریک. میں ہی کچھ خبریاں سنا رہا ہوں گا. دیٹس آل فرام مائی اینڈ اسکارپیوز. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں, دنیا کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.